اس پر بیٹی کے قتل کا الزام تھا جو ثابت ہونے پر اسے سزا سنا دی گئی تھی۔ آپ بھی پڑھیے اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام مدھیہ شبیر ہے۔ میں اس وقت پنجاب کی ایک جیل میں قید ہوں۔ میں ایک دیہاتی لڑکی تھی۔ میں نے جب بچے کو جنم دیا تو درد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے بتایا گیا میری کوکھ سے جنم لے کر اس دنیا میں آنے والا بچہ لڑکی ہے، تو میں نے موقع ملتے ہی اسے جان سے مار دیا تھا۔ میرا سسرال جو ایسے ہی مجھ سے متنفر تھا، انہیں موقع مل گیا جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کیس درج کروا کے مجھے جیل بھجوا دیا، اور جیل جانے کے بعد مجھے طلاق مل گئی، جبکہ میری بوڑھی بیوہ ماں جو انتہائی لاغر تھی، اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں سزا سے بچ جاؤں۔ مجھے پاگل ثابت کروا کر جیل سے نکلوا کر مینٹل ہسپتال منتقل کروانے کے لیے میری ماں نے اپنا گھر تک بیچ دیا، مگر میں اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ بالکل نارمل انداز میں ٹیسٹ کروائے، وکیل کے بتائے گئے بہانے اور ایکٹنگ بالکل بھی نہ کی، جس پر مجھے دوبارہ جیل شفٹ کر دیا گیا اور میری بوڑھی بیوہ ماں کو لاوارث لوگوں کے لیے بنائے گئے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ میں نے بیٹی قتل کی تھی۔ اس کی وجوہات تھیں: پہلی وجہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو سسرال والوں کے طنز و طعنہ سنتے دیکھا کہ یہ عورت کبھی بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، اس عورت کی وجہ سے ہماری جائیداد کا کوئی وارث پیدا نہیں ہوگا۔ بیٹا پیدا نہ کر سکنے کے جرم میں میری ماں کو مختلف چیزوں کی مدد سے پیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ میری ماں کی اپنی چمڑی اتر جاتی تھی، جگہ جگہ کٹ لگ جاتے۔ جسم سے رستا ہوا خون میری ماں پر ہونے والے تشدد کی شدت بتانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ درد کی شدت کی وجہ سے میری ماں بے ہوش ہو جاتی تھی، تو بجائے اس پر ترس کھا کر چھوڑ دینے کے اسے ڈرامے باز، میسنی اور مار سے بچنے کے لیے بہانہ قرار دیتے ہوئے ہوش میں لانے کے لیے حالت بے ہوشی میں ہی اور پیٹا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری بڑی بہن کو کبھی ماں کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر ماں سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی تھی، اور مجبور ماں نہ دے سکتی تو میری بڑی بہن ماں سے روٹھ جاتی اور کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ تو جب تک میری بڑی بہن کھانا نہ کھاتی میری ماں کے حلق سے بھی نوالا نہیں اترتا تھا۔ تشدد کا یہ عالم تھا کہ جب تیسری بار میری ماں امید سے ہوئی تو وقت سے پہلے ہی میڈیکل کروا کر پتہ چلا لیا گیا کہ اس بار بھی بچی ہی ہوگی، اور ایک بار پھر کوکھ میں بچی ہونے کے جرم میں میری ماں کو تشدد کا اس قدر نشانہ بنایا گیا کہ میری تیسری بہن ماں کے پیٹ میں ہی مر گئی۔ اس کے بعد میری ماں کا ابارشن کروا کر اسے طلاق دے کر ہم دونوں بہنوں کو بھی اس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اللہ تعالیٰ کا صدقے دل سے شکر ادا تب کیا تھا جب میری ماں کو طلاق دی گئی تھی اور مجھے میری ماں کی کفالت میں دے دیا گیا تھا۔ تب میں چھوٹی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میری ماں کن مجبوریوں کی وجہ سے میرے باپ کا تشدد برداشت کرتی تھی۔ جب ماں کو ہمارا رزق کمانے کے لیے لوگوں کی غلیظ نظروں کا سامنا کرتے دیکھا، جب ہم دونوں بہنیں ماں کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں تو مرد نما ہجڑوں کو اپنی ماں کے بارے میں باتیں کرتے کہہ کے لگاتے سنا تو تب سمجھ آیا کہ زندگی کیا ہے۔ میری ماں کیوں اتنا ستم برداشت کرنے کے بعد بھی میرے والد کی دہلیز سے چپکی رہتی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا، جیسے تیسے ہم بہنیں جوان ہو گئی اور میری ماں ہمارے لیے مناسب رشتے تلاش کرنے لگیں۔ جو بھی آتا ہماری شکل دیکھ کر پسند کرتا، مگر مالی حالت دیکھ کر چھوڑ دیتا۔ اگر کوئی مالی حالت کے ساتھ قبول کرتا تو شرط رکھتا کہ شادی کے بعد لڑکیاں کما کر خود بھی کھائیں گی اور شوہر کا گھر بھی چلائیں گی۔ ابھی میری ماں ہمارے لیے رشتے دیکھنے کے جھمیلوں میں الجھی ہوئی تھی کہ میری بڑی بہن راتوں رات کسی کے ساتھ چلی گئی جسے ہم چاہ کر بھی دوبارہ نہ ڈھونڈ سکے، نہ اس نے کبھی پلٹ کر ہماری خبر لی۔ میری بہن کے یوں چلے جانے کا صدمہ میری ماں کو جیتے جی مار گیا، مگر سانس لینا ان کی مجبوری تھی کیونکہ میں اب بھی ان کی ذمہ داری پر تھی۔ مجھے یاد ہے میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تجھے کوئی پسند ہے اور وہ نکاح کے لیے تیار ہے بتا، میں تیرا اس سے نکاح کر دیتی ہوں، مگر مجھے دھوکہ دے کر شریعت کے حکم عدولی کر کے کسی کے ساتھ راتوں رات نہ بھاگ جانا۔ میں نے ماں کو دلاسا دیا اور اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ کر کہا، ماں میں چاہتی ہوں میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ میری ماں نے مجھے روتے ہوئے سینے سے لگا لیا اور ایک بار پھر میری خاطر رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ مگر افسوس اب کوئی مجھے دیکھنے کے لیے بھی آنے پر تیار نہ تھا، کیونکہ اب ماں کے طلاق یافتہ ہونے، غریب ہونے کے علاوہ میری بڑی بہن کا گھر فرار ہو جانا بھی میرا جرم ٹھہرا تھا۔ خیر میری ماں نے ہر ممکن کوشش کی مگر کوئی مناسب آدمی نہ ڈھونڈ سکی جو مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو۔ آخر کار مجھے ایک ٹانگوں سے معزول لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ میرا گھر ایک بار پھر بدل گیا، مگر قسمت نہ بدلی۔ میرا سسرال بھی میری ماں کے سسرال جیسا نکلا۔ ان کو بھی پہلی بار ہی بیٹا چاہیے تھا اور وہ بھی بالکل صحت مند۔
اپنے بیٹے یا بھائی جیسا معذور نہیں۔ اور بیٹے کی چاہ میں 3 بار لوگوں نے میری DNC کروائی تھی، جبکہ چوتھی بار میں امید سے ہوئی تو متعلقہ ڈاکٹر جو پہلے 3 بار میری DNC کر چکی تھی انہیں مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے میڈیکل رپورٹ میں بتایا کہ اب کی بار لڑکا ہوگا۔ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ چھپا گئی، اور جب مقررہ وقت پر میں نے ایک بچی کو جنم دیا تو میرے گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ مجھے جادوگرنی، شیطان کی پجارن اور جنات کے سائے کے علاوہ پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازنے کے بعد کہا جا رہا تھا کہ اس نے غیر مرئی طاقت کے ذریعے اور چلے کاٹ کر بیٹے کو بیٹی میں بدل دیا ہے۔ اپنے سسرال کی حرکات سکنات دیکھ کر مجھے میری ماں کا سسرال یاد آ رہا تھا۔ ہوش و حواس میں آنے کے بعد میں نے موقع ملتے ہی اس نومولود کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج میری بیٹی میرے لیے سسرال میں تانا بنے، کل جوان ہو کر اپنی مرضی سے چلی جائے تو میرے لیے تانا بنے، یا پھر میں اسے بیاہ دوں اور وہ اپنے سسرال میں میری طرح بیٹا پیدا نہ کر سکنے کے جرم میں زیر عتاب رہے۔ میں نے بیٹی قتل کر دی۔ میرا سسرال جو مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا انہوں نے مجھے گرفتار کروا کر جیل بھجوا دیا اور پھر طلاق دے دی۔ میرے لاکھ روکنے پر بھی میری ماں نے مجھے بے قصور سمجھتے ہوئے میری ضمانت کروانے کی کوشش کی۔ جب کسی بھی صورت ضمانت نہ مل سکی اور تھک کر ہار گئی تو مجھے جیل سے نکال کے مینٹل ہسپتال منتقل کروانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ آج میں جیل میں سزا کاٹ رہی ہوں۔ میری ماں کسی فلاحی ادارے میں رہ رہی ہے، جبکہ آئندہ کے لیے ہماری نسل میں کوئی مدھیہ شبیر پیدا نہیں ہونے والی، کیونکہ میں اپنی نسل کا اختتام اپنے ہاتھوں سے کر چکی ہوں۔ مگر اس قوم اور امت مسلمہ کے مردوں سے التجا کرتی ہوں، خدا کے لیے عورت پہ اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ اپنے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔